حضرات ناظرین و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی عظمت، فضیلت اور اہمیت کی وجہ سے ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے، ذکر و اذکار کیا جائے، نوافل کا اہتمام کیا جائے۔ لیکن وہ عورتیں جو مخصوص ایام سے گزرتی ہیں، جن کو ماہانہ خون آتا ہے، جن کو حیض آتا ہے، وہ بڑے مایوس ہو جاتی ہیں اور وہ سوچتی ہیں کہ رمضان کا مقدس مہینہ یوں ہی غفلت میں گزر گیا۔ ناپاکی کی وجہ سے ہم عبادت نہیں کر سکتے، ناپاکی کی وجہ سے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، ناپاکی کی وجہ سے ہم نفل نمازیں نہیں پڑھ سکتے، تہجد نہیں پڑھ سکتے، تراویح کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ بہت ہی مایوسی کی بات ہے۔ ایسے میں بہت سی عورتیں وہ ہیں جو حیض کا خون روکنے کی تدبیریں اختیار کرتی ہیں، دوا استعمال کرتی ہیں، انجیکشن تک لے لیتی ہیں۔ تو دیکھیے، اسلامی نقطۂ نظر سے یہ جائز اور درست تو ہے کہ آپ حیض کے خون کو روکنے کے لیے انجیکشن لیں، دوا کا استعمال کریں یا کوئی اور تدبیر اختیار کریں، لیکن اطباء نے یہ کہا ہے کہ اس کے استعمال کرنے سے نقصان ہوتا ہے، صحت پر غلط اثر پڑتا ہے۔ اس لیے یہ بالکل بھی مناسب نہیں کہ آپ ماہانہ خون کو بند کرنے کے لیے دوا وغیرہ کا استعمال کریں۔ البتہ جائز اور درست ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ قدرتی نظام ہے، یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، تو آپ کو اس پر خوش رہنا چاہیے۔ رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، افسوس میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو ایک انداز اور ایک طریقہ بتا رہا ہوں کہ جس کو اختیار کر کے ان ایام میں بھی آپ رمضان کی فضیلت کو حاصل کر سکتی ہیں، رمضان کی اہمیت کو حاصل کر سکتی ہیں۔ یقیناً حالت حیض اور ناپاکی کی حالت میں قرآن کریم کو چھونا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، نوافل کا اہتمام کرنا اور روزہ رکھنا جائز اور درست نہیں ہے۔ لیکن ہاں، ایسی صورت میں اگر آپ واقعتاً رمضان کے مقدس مہینے کا احترام کرتی ہیں اور رمضان کے مقدس مہینے کی عظمت اور فضیلت کو حاصل کرنا چاہتی ہیں، تو ناپاکی کی حالت میں اگر آپ مخصوص ایام میں ہیں تو آپ روزہ نہ رکھیں، لیکن ہاں، آپ اچھے طریقے سے وضو کریں اور ہر نماز کے وقت میں آپ ایک جگہ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر آپ ذکر و اذکار ضرور کریں۔ آپ بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ضرور بھیجیں۔ اگر آپ یہ ایک معمول بنا لیتی ہیں تو اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو بیچ میں خلا ہے، اس خلا کی وجہ سے آنے والے دنوں میں، یعنی پاکی کے دنوں میں، آپ کو سستی نہیں ہوگی، آپ کو کسی طریقے سے غفلت نہیں ہوگی، کیونکہ بیچ میں اگر خلا ہو جائے، آپ نماز چھوڑ دیں کلی طور پر، تو پھر جب آپ پاک ہوں گی تو پھر اچانک سے نماز پڑھنے میں آپ کو دشواری ہوگی، ایک سستی پیدا ہوگی۔ تو اگر آپ ناپاکی کی حالت میں رمضان کی فضیلتوں کو سمیٹنا چاہتی ہیں، حاصل کرنا چاہتی ہیں، تو آپ اچھے طریقے سے وضو کریں۔ یقیناً وضو درست نہیں ہوگا، لیکن اس سے روح پر ایک اثر پڑے گا اور اس سے آپ کو ذکر کرنے میں ایک مزہ آئے گا، ایک لطف ملے گا۔ تو آپ اچھے طریقے سے وضو کریں اور مصلی پر ایک خاص جگہ پر بیٹھ جائیں اور ہر نماز کے وقت آپ یہ ایک معمول بنائیں کہ آپ ذکر کریں۔ کوئی خاص ذکر نہیں، جو بھی سہولت کے اعتبار سے آپ کو یاد ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود، اس طریقے سے آپ ذکر کریں معمول کے ساتھ ہر نماز کے وقت۔ انشاءاللہ العزیز اس ذکر سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور اللہ رب العزت کی ذات سے قوی امید ہے کہ آپ کو تمام تر نیکیاں عطا کرے گا اور آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی اجر اور ثواب عطا کرے گا۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Al Had Media.